الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ایسی دی گئی ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں مگر ان کی کوئی مثال نہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اپنے وقت پر ان سے کام لے تو بہت ہی بڑا کام ہو سکتا ہے ہوتا ہے، اور اگر کام نہ لے بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسے ہیں جس میں کثیر من الناس بہت سے لوگ خسارے میں ہے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا نہیں بلکہ خسارہ نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے فائدہ جب نہیں اٹھاتا خسارہ ہے۔ دکان سے اگر نفع نہیں اٹھاتا، نفع حاصل نہیں کرتا تو خسارہ ہے۔ دکان دیا کسی نے، نفع نہیں ہوا، اگرچہ سرمایہ بحال ہے، سرمایہ میں بھی نقصان نہیں آیا مگر نفع نہیں ہوا، یہ بھی عظیم خسارہ ہے۔ اس لیے کہ وقت گیا، محنت گیا، مزدوری گیا، کام گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، جو کہ تو اگر یہ سرمایہ باقی رہا، اور سرمایہ بھی اگر نیچے چلا گیا تو دیوالی ہے، تو دیوالی ہے اس کے لیے۔ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں ان سے انسان کتنا بھی تجارت کرے، آخرت کی تجارت کرے، بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن جب ان نعمتوں کو نعمت نہ سمجھے، ان سے فائدہ حاصل نہ کرے، اس کی کوشش بھی نہیں کرتا، خیال بھی نہیں کرتا، بہت زیادہ خسارہ ہے، گویا اس میں اپنے سرمایہ کو ڈوبا، دیوالی ہو گیا سرمایہ۔ تو انسان کے اصل سرمایہ کیا ہے؟ عمر، اوقات، زمانہ، سال، مہینہ، ہفتہ، دن، رات، یہ انسان کے اصل سرمایہ یہ ہے۔ اس سرمایہ سے، دو نعمتوں سے جتنے زیادہ انسان حاصل کر سکتا ہے، نفع حاصل کرنا چاہیے اور کر لیتا ہے، کرنے والے اعلیٰ درجے کے کامیاب بنے، نہ کرنے والے اعلیٰ درجے کے خسارہ والا بن گیا۔ دو نعمتیں ایسی اہم بے بہا نعمت ہے، ان میں سے ایک نعمت کیا؟ صحت، تندرستی، سلامتی، بیماری سے پاک جس کا جسم ہے، اس کے کوئی بیماری نہیں، سر میں بیماری نہیں، کان میں بیماری نہیں، ناک میں بیماری نہیں، زبان میں بیماری نہیں، دانت میں بیماری نہیں، سر میں، پیر میں، پیٹھ میں، پیٹ میں، پیپڑے میں، گردے میں، مثانہ میں، طرح ان اعضاء جوارح کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دیا، عافیت دیا، بیماری سے صاف اور پاک رکھا، بہت بڑی نعمت۔ اب دیکھو ان میں سے کوئی نعمت بھی اگر ضائع ہو جائے، کم ہو جائے
یا ختم ہو جا، کتنے بڑا خسارہ ہے۔ دیکھو ایک آدمی کہہ رہا ہے میں سر اٹھا نہیں سکتا، چکرا رہتا ہے، چکر آتا رہتا ہے، چکر آتا رہتا ہے، چکر آتا رہتا ہے۔ جب دوائی استعمال کرتا ہوں، گولی کھاتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے صحیح ہے، لیکن چکر آتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ گھر کا سربراہ ہے، کوئی کام اس سے ہوتا نہیں۔ دیکھو نہ گھر کا کام، نہ ملازمت کا کام، کوئی اور نہ کام۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سر کو محفوظ کر دیا بیماری سے، کتنے بڑی عظیم تر نعمت ہے۔ اسی طرح دیکھو آنکھوں کو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بیماری کو بحال کر رکھا، اس میں کوئی نقص نہیں۔ لیکن اگر بیماری میں فتور آ گیا، قصور آ گیا، کمی آ گئی، یا بیماری سلب ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کتنے بڑا خسارہ ہے۔ بیماری اس آنکھوں کی وجہ سے جب وہ نابینا ہو گیا نعوذ باللہ تو کتنا بڑا خسارہ ہے۔ نہ بیٹے کو بیٹا پہچانے گا، نہ بیوی کو بیوی پہچان سکے گا، نہ ماں باپ کو ماں باپ معلوم کر سکے گا، نہ مسجد کو دیکھ کر دل خوش کر سکے گا، نہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دل خوش کر سکے گا، نہ قرآن مجید کو پڑھ کر یا قرآن مجید کو سینے سے لگا کر دل خوش کر سکے گا۔ تو کتنی نعمتوں سے محروم ہے، گویا کہ تمام نعمتوں سے محروم ہے۔ اگر بینائی سے محروم ہو گئی، اللہ نہ کرے، کتنے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی کتنے نعمت جو دی ہوئی ہیں دنیا میں، تمام نعمتوں سے گویا محروم ہے اور معذور بھی ہے۔ محروم کے علاوہ معذور ہے، وہ نفع تو نہیں آیا، نفع نہیں کما سکا، لیکن اپنا اصل سرمایہ بھی کھو دیا، دیوالی ہو گیا، معذور بن گیا، معذور بن گیا۔ ایک آدمی دارالعلوم میں صف اول کے اندر نماز پڑھنے والا تھا، لیکن اتفاق سے وہ کسی جگہ چوٹ لگی جس کی وجہ سے آنکھوں میں اثر پڑا، اب گھر سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک کہ دوسرا آدمی پکڑ کر نہ لائے، اور اسی حالت میں رہتے رہتے یہاں تک کہ انتقال ہو گیا، کچھ دن ہوا ابھی۔ دیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اپنی امت کے لیے عظیم شفیق اور مہربان ہے، اس لیے پہلے سے بتا دیا میری امت جان لو یہ نعمتی جو صحت کی ہے، عافیت کی ہے، سلامتی ہے، جس عضو میں بھی دیکھ لو، کسی کے گردہ فیل ہو گیا، اب کیا اس کا حشر ہے، کتنا اس کے لیے علاج معالجہ کر رہا ہے، بحال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ اگر سلامتی رکھا، عافیت دے رکھا، کتنی بڑی نعمت ہے، اندازہ لگاؤ، اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ فائدہ اٹھانے کا یہ آخرت کے کام کر لو، آخرت میں کام کرنے کے کام آنے کے کام ہے، اصل انسان کا اعمال ہے، اپنا اعمال کو درست کر لے، حالات کی اصلاح کر لے، نیک اعمال میں اضافہ کرتا چلا جائے جتنا ہو سکے۔ جب ان نعمتوں سے معروف ہو جائے گا، اتنا بھی کوشش کرے گا کچھ نہیں کر سکے گا، نہ مسجد آ سکے گا، نہ قرآن مجید تلاوت کر سکے گا، نہ کسی مجلس میں آ سکے گا، نہ کسی کو دیکھ کر دل کو خوش کر سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ وقت آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہربان شفیق ہے، اپنی امت کے لیے خبردار کیا، آگاہ کیا، متنبہ کیا، کہو دیکھ لو آج میری امت دو نعمتی عظیم سے عظیم نعمت ہے، ان میں سے پہلی صحت اور عافیت، صحت اور عافیت، صحت اور عافیت، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے کام لو، اس سے کام لو، اس سے کام لو۔
نیک کام کر لو، اور نیک کام اگر نہیں کرو گے بلکہ الٹا گناہ کرو گے ان سے تو دیوالی ہے۔ آنکھوں سے نیک کام کرنے کے بجائے گناہ کرتا رہا، کانوں سے نیک کام کرنے کے بجائے گناہ کرتا رہا، زبان سے نیک کام کرنے کے بجائے گناہ کرتا رہا، ہاتھ سے پیر سے، یہی حالت دیکھ لو کتنا بڑا خسارہ ہے۔ دیوالی ہے یہ اپنے اعضاء جوارے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کی ناقدری ہیں، ناشکری ہیں، اللہ کے نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے اسے فائدہ نہیں اٹھایا۔ لہذا صحت کو جو ہزاروں نعمتوں سے بہتر نعمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جب تک عطا فرما دیا، میرے دوستوں مسجد میں آنے، تلاوت کرنے، 2 رکعت نماز میں اضافہ کرنے، نیک کام کرنے، جو بھی کر سکتے ہو کرتے جاؤ۔ یہ نعمتی ختم ہونے کے بعد قدر نعمت بعد زوال، یہ مقولہ مشہور ہے، نعمت کی قدر زوال کے بعد، ختم کے بعد اس کی قدر آتی ہے۔ جب تک نعمت باقی رہتی قدر نہیں ہوتی، جب وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے تو قدر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس وقت قدر معلوم ہونے سے کیا ہوگا؟ جب کام کچھ نہیں کر سکے گا معذور ہو جائے گا۔ دوسری نعمت اتنے بڑی نعمت ہے، وہ بھی صحت کی طرح، عافیت کی طرح، تندرستی کی طرح، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فراغت۔ وہ ہے کیا؟ فراغت، کم مشغلہ، کم مشغلہ، اس کا مشغلہ زیادہ نہیں۔ بعض آدمی اتنے مشغلے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، نہ مسجد کے لیے، نہ نماز کے لیے، نہ تلاوت کے لیے، نہ اور نیک کام کے لیے ان کو موقع نہیں ملتا۔ مشغلہ ہے، کبھی یہ کام، کبھی یہ کام، کبھی یہ کام۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جس کے جسم کو فارغ رکھا، خفیف رکھا، ہلکا رکھا، بوجھ نہیں اس کے جسم پر، ہلکا پھلکا انسان ہے، اپنے بیوی بچوں کے اعتبار سے ہلکا پھلکا ہے، کاروبار کے اعتبار سے ہلکا پھلکا ہے، پریشانیوں کے اعتبار سے ہلکا پھلکا ہے، اس نعمت کو بھی، فراغت کے نعمت کو بھی عظیم نعمت سمجھ کر کام لے لو، اس فراغت سے کام اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دوسرے لفظ میں فرمایا، غنیمت سمجھو فراغت کو مشغلہ سے پہلے، غنیمت سمجھو صحت کو بیماری سے پہلے، بیماری آ جانے سے پہلے صحت تندرستی سے جتنا نیک کام کر سکتے ہو کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ مشغلہ میں پھنس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب کچھ فراغت رکھا، کم مشغلے سے کام بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قدر کفایت رزق دیا، گزارا ہو رہا ہے، ان کے میں رہ کر آخرت کے کام میں آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ فرمایا بادروا بالاعمال، ان نعمتوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ دونوں نعمتی صحت اور فراغت آگے بڑھنے کے اسباب، اللہ کے مقرب بننے کے اسباب، جنتی بننے کے اسباب، آخرت کے اعلیٰ درجہ بننے کے اسباب، ایمان پر خاتمہ ہونے کے اسباب، اور دنیا کے اعتبار سے بھی بے حد خوشی کی، بے حد نعمت کی، بے حد اعزاز کی یہ نعمتی ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے فراغت دے رکھا، فارغ ایک آدمی، خوش نصیب ہے وہ آدمی، اس کے بچے کام کرتے ہیں، اس کو کوئی کام کرنا دھرنا نہیں پڑتا، اس کو تو چاہیے مسجد کو کسی حالت میں چھوڑے نہیں، تلاوت کو چھوڑے نہیں، نیک کام کو چھوڑے نہیں، نیک مجلس کو چھوڑے نہیں، نیک کام میں ہر وقت لگا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فارغ کر دیا ہر کاموں سے، اور کام چل رہا ہے، اس سے خود کام کرنے کے بجائے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر اللہ کے نیک کام میں آگے سبقت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے،
نہ کہ غفلت میں آ کر ان کو ضائع کرے، ان کو برباد کرے۔ ان کو برباد کرنا اپنے زندگی کو دیوالی بنانا ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے اللہ پسند نہیں کرتا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے پہلے سے خوشخبری دے دی کہ ان دونوں نعمتوں کی قدر کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر